آئیے آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ طالبان کے نائب سربراہ اور افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کون ہیں۔ سراج الدین حقانی طالبان کے سب سے مضبوط دھڑے یعنی حقانی مجاہدین یا حقانی نیٹ ورک کے بانی سربراہ مولوی جلال الدین حقانی کے صاحبزادے اور جانشین ہیں۔ سراج الدین حقانی 1979 میں افغانستان میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم تھی، اپنی بیسک ایجوکیشن تھی، وہ خیبر پختونخوا پاکستان کے ایک مدرسے انجمن علوم القرآن سے حاصل کی۔ بچپن ان کا پاکستان میں نارتھ وزیرستان میرم شاہ میں گزرا۔ ان کا چھوٹا بھائی محمد حقانی بھی طالبان نیٹ ورک کا حصہ تھا اور 18 فروری 2010 میں ڈنڈ درپخیل ویلیج جو ہے نارتھ وزیرستان میں، وہاں پہ جو ڈرون اٹیک ہوا تھا اس میں وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 14 جنوری 2018 کو کابل کے سرینا ہوٹل پہ جو حملہ ہوا تھا جس میں 6 لوگ مارے گئے تھے، اس کی ذمہ داری بھی سراج الدین حقانی نے قبول کی تھی۔ اس کے علاوہ حقانی نے یہ بھی اعتراف کیا کہ 2008 میں اپریل میں حامد کرزئی پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کے بھی وہی ذمہ دار تھے۔ دوسری طرف جو امریکن کولیشن فورسز تھیں، ان کا دعویٰ ہے کہ دسمبر 2008 میں کابل میں جو فوجی بیرکس پہ حملہ ہوا تھا، جس میں بہت سے ایلیمنٹری اسکول پہ جو حملہ ہوا تھا جس میں بہت سے بچے اپنی جان سے گئے تھے، اس کی ذمہ داری بھی سراج الدین حقانی پہ ہی ہے۔ نومبر 2008 میں نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر ڈیوڈ ایس روڈ کو کڈنیپ کیا گیا افغانستان میں۔ کہا جاتا ہے کہ سراج الدین حقانی ہی اس کڈنیپنگ کے ذمہ دار تھے۔ فروری 2010 میں ایک US ڈرون اٹیک میں سراج الدین حقانی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اس میں بچ نکلے۔ 9/11 کے کچھ عرصہ بعد بیماری اور ضعیف العمری کے سبب جلال الدین نے سراج الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا اور اس طرح اس وقت سے وہ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں۔ اس طرح اپنے والد کے جانشین ہونے کی وجہ سے طالبان حلقوں میں انہیں خلیفہ صاحب کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اگرچہ طالبان تحریک کا آغاز 90 کی دہائی کے اوائل میں جنوبی افغانستان کے صوبہ قندھار سے ہوا تھا اور اس وقت سے اس کی قیادت میں قندھاری طالبان کا کافی اثر و رسوخ تھا، مگر 9/11 کے بعد بتدریج افغانستان کے جنوب مشرقی علاقے کے لوئے پکتیا سے تعلق رکھنے والے حقانی خاندان اور اس سے منسلک جنگجوؤں کی امریکہ اور اتحادی افواج اور ان کی حمایت یافتہ کابل کی جمہوری حکومت کے خلاف لڑائی میں نمایاں کردار سے سراج الدین حقانی طالبان قیادت میں اہمیت اختیار کرتے گئے۔ سراج الدین حقانی کے پکتیا خطے سے متصل پاکستان کے قبائلی علاقوں خصوصاً سابقہ وزیرستان و کرم ایجنسیوں میں مراکز تھے، جہاں انہیں پاکستانی طالبان اور القاعدہ سمیت دیگر جنگجوؤں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ سراج الدین حقانی نے 19 اکتوبر کو طالبان کے مارے جانے والے ارکان کے لواحقین کے ایک اجتماع سے خطاب میں دعویٰ کیا کہ وہ افغانستان میں ہونے والے خودکش حملوں کے بانی ہیں۔ سال 2015 میں ملا عمر کی موت کے بعد سراج الدین حقانی کو افغان طالبان میں کئی اہم ذمہ داریاں ملیں۔ ملا عمر کے جانشین اختر محمد منصور نے انہیں طالبان کا نائب سربراہ اور طالبان کے ملٹری کمیشن کا مسئول یعنی انچارج مقرر کیا۔ بعد میں انہیں افغانستان کے 34 صوبوں میں سے 20 صوبوں کے لیے طالبان کا مختار کل بنایا گیا، جہاں ان کے فیصلوں سے تمام تقرریاں اور جنگ کی منصوبہ بندی کی جاتی تھی۔ اور اب بڑے عرصے کے بعد سراج الدین حقانی دوبارہ منظر عام پر ہیں۔ ان کی تصویریں اب بڑے عرصے کے بعد دیکھی گئی ہیں اور اس وقت وہ طالبان کی حکومت میں جو کابل میں مرکزی حکومت ہے اس میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔